اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر چل رہی ہے اور ہم یہ سن رہے ہیں کہ وہ کون کون سے موقع ہیں جہاں پر بسم اللہ کہنا چاہیے۔ ان موقعوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت بھی آپ بسم اللہ کہا کرتے تھے۔ جیسے سوتے وقت کی جو دعا آپ لوگ جانتے ہیں، کیا دعا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ، بسمک تیرے نام کے ساتھ، اموت و احیا میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ یعنی سونے کو موت سے تشبیہ دی گئی۔ انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، اور جب دوبارہ وہ اٹھتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اور یہ روح جسم سے نکلنے اور جسم میں لوٹانے کا عمل اتنی تیزی سے ہوتا ہے، ایک انسان سوئے ہوا ہے، اس کی روح نکلی ہوئی ہے، اور آپ جیسے اس کو آواز دیتے ہیں یا تھوڑا سا آپ نے ہلا دیا، وہ اٹھ گیا تو اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ کہا کرتے، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ میں زندہ ہوتا ہوں، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کرتے تھے، بسمک ربی وضعت جنبی، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں اپنے پہلو کو زمین پہ رکھتا ہوں، میں سو رہا ہوں، اور تیرے نام کے ساتھ میں اس کو اٹھاؤں گا، وَبِكَ أَرْفَعُهُ تیرے نام کے ساتھ پھر میں اٹھوں گا، ان امسکت نفسی فرحمها، یا اللہ اگر میری روح تو روکنے کا، اگر تو نے روکنے کا ارادہ کیا ہے، فرحمها تو اس پہ رحم کر۔ یعنی اب جب انسان سوتا ہے اس کی روح اللہ کے پاس چلے جاتی ہے، تو اللہ کے نبی کہتے تھے کہ اللہ اگر میری روح جو تیرے پاس جاتی ہے، اگر اس کو تو روکنے کا اگر تو نے ارادہ کیا ہے، فرحمها تو اس پہ رحم کر، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا اور اگر دوبارہ تو نے میری روح کو لوٹا دیا تو اس کی حفاظت کر، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اس طرح تو اس کی حفاظت کر جیسے تو اپنے نیک صالح بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، اسی لیے نیند کو موت کی بہن کہا گیا۔ جس طرح ایک انسان نیند کی حالت میں اس کی روح اس کے جسم سے باہر ہوتی ہے، موت میں بھی اس کی روح اس کے جسم سے باہر ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جو عذاب قبر ہوتا ہے، تو انسان جب قبر کو دیکھتا ہے یا میت کو دیکھتا ہے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ اس سے تشبیہ دیں نیند اور موت کو، تو بعض وقت انسان نیند میں ایسے ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے کہ جس سے اس کا جسم پہ اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، دو انسان سو رہے ہیں، ایک بالکل ڈراؤنے خواب دیکھ رہا ہے، اس کو ہیبت ہو رہی ہے، اس کو جو ہے پسینے آ رہے ہیں، اور ایک انسان سو رہا ہے اور وہ ایک اچھے خواب دیکھ رہا ہے، اس کو خوشی ہو رہی ہے۔ لیکن جو جاگنے والا دونوں کو دیکھ کر یہ محسوس نہیں کرتا کہ کون کس حالت سے گزر رہا ہے، لیکن جو برے خواب دیکھ رہا ہے اس کا اثر ہوتا ہے، اس کو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے حقیقت میں وہ کچھ پریشانی میں ہے، اور وہ اٹھنے کے بعد بھی اس کی تکلیف محسوس کرتے رہتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو عذاب قبر کا معاملہ رکھا ہے تو برزخی معاملہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیسے عذاب ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس طرح تشبیہ دی ہے، جیسے نیند میں ایک آدمی برا خواب دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، تو اسی طرح کا کوئی اللہ تعالیٰ عذاب قبر کا بھی یہی معاملہ ہو، لیکن یہ برزخی معاملہ ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات بتانا مقصود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے اللہ کا نام لیا کرتے تھے، اور اللہ کے نام کے ساتھ سوتے اور اللہ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کرتے تھے۔ اور جب
میت کو دفن کیا جا رہا ہو وہاں پر بھی اللہ کا نام لینا چاہیے. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ مرفوع حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میت کو جب قبر میں لٹان رہے ہوں اس وقت ہم کہیں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ، وعلی ملت رسول اللہ. تو ان الفاظ کے ذریعے میت کو دفن کرنا چاہیے. اور کون کون سے موقع ہیں جہاں بسم اللہ کہنا چاہیے، انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی تفصیل آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.